کیوں اور کیسے پکڑا گیا؟ سارم برنی غریب والدین سے کتنے روپوں کی ہوس بچے خریدتا تھا؟ سارم برنی خاص طور پر نومولود بچیوں کو امریکہ کیوں اسمگل کرتا تھا؟ سارم برنی ٹرسٹ امریکی بے اولاد جوڑوں سے ایک بچے کے ہوس کتنے ڈالر لیتا تھا؟ حیا نامی بچی کے پیرنٹس نے FIA کو کیا بیان دیا؟ پاکستان میں خواتین و بچوں کے حقوق کے لیے بہت سی ویلفیئرز کام کرتی ہیں، جن میں سارم برنی ٹرسٹ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ سارم برنی ایک پاکستانی سوشل ایکٹیوسٹ ہے جنہیں سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے بانی کے طور پر جانا جاتا ہے، جو انسانی حقوق خاص طور پر خواتین اور بچوں کے لیے وکالت کرتا ہے۔ سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ کا مقصد سماجی انصاف کے حصول، بچوں سے زیادتی، ہراساں کرنا، جنسی حملہ، انسانی اسمگلنگ، گھریلو تشدد، انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور مزدوروں کا محافظۂ حق، دیگر سنگین جرائم کے خلاف کام کرنا تھا، جس کے لیے تنظیم نے مقامی اور غیر ملکی پیشہ ور وکلاء پر مشتمل قانونی امداد کمیٹی قائم کی ہے۔ ویلفیئر کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اپنے ملک کے سب سے زیادہ کمزور اراکین کو اعلیٰ معیار کی قانونی مدد فراہم کرتے ہیں۔ ناانصافی اور جرم کے خلاف لڑنے کا ارادہ رکھتے ہوئے سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل ان کے لیے قانونی خدمات فراہم کرتا ہے۔ اس ویلفیئر نے اونٹ کی ریس کے لیے پاکستان سے بچوں کی اسمگلنگ پر آواز اٹھائی۔ پنجاب اور سندھ سے ان بچوں کو عرب ممالک میں اسمگل کیا جاتا تھا، جن میں بچے عمر بھر کے لیے معذور ہو جاتے۔ جب سارم برنی نے اس مکروہ کھیل کے خلاف آواز اٹھائی تو ادارے حرکت میں آئے اور اس کھیل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ پھر کیا تھا، سارم برنی کی شہرت ملک کے کونے کونے میں پھیل گئی۔ فلاحی کاموں کے لیے انہیں کئی انٹرنیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا۔ سارم برنی انصار برنی کے بھائی ہیں۔ انصار برنی ایک پاکستانی انسانی اور شہری حقوق کے کارکن اور 2007 سے 2008 تک پاکستان کی کابینہ میں انسانی حقوق کے سابق وفاقی وزیر ہیں۔ انہیں 1980 کے بعد سے پاکستان میں انسانی حقوق کا تصور متعارف کروانے والے اولین لوگوں میں سے ایک ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ انہوں نے قزاقوں کے ہاتھوں پاکستانیوں کو یرغمال بنائے جانے کے خلاف مہم چلا کر شہرت حاصل کی اور ان کی اس جدوجہد میں سارم برنی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اس کے بعد نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ دونوں بھائیوں نے اپنے رستے الگ کر لیے۔ جبھی تو حابیل نے قابل کو کہیں زیادہ آ گئے کیونکہ وہ کام میں نہیں کر سکتا۔ بظاہر گناہ تو پھر وہی اب ہے تو میرا بھائی۔ جب پالتے ہیں آپ کسی کو تو اس کو اولاد کی طرح، چھوٹا بھائی اپنی جگہ، اولاد ہونا اپنی جگہ، پال پوس کے جب اس قابل کرتے ہیں، آپ دفتر میں بٹھاتے ہیں، اس کو سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس کو ایک عزت اور ایک مقام ملتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں بھائی سے آگے کیوں نہیں، یہ اس کا حق ہے۔ لیکن حابیل یا قابیل میں سے کیا بنتے ہو یہ تمہاری مرضی۔ سارم برنی نے سارم برنی انٹرنیشنل ٹرسٹ کے نام سے اپنی الگ ٹرسٹ بنا لی، وہی ٹرسٹ جس پر آج غریبوں کے لخت جگر خریدنے اور امریکہ اسمگل کرنے کا الزام ہے، اور اس کا انکشاف اس وقت ہوا جب سارم برنی کو امریکہ سے واپسی پر کراچی ایئرپورٹ پر FIA نے اریسٹ کر لیا۔ سارم برنی کی اس گرفتاری نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا۔ پاکستانیوں کا انسانیت اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں سے یقین اٹھ گیا اور ان کے سر شرم سے جھک گئے کہ کیسے غربت کے ہاتھوں والدین اپنے بچے فروخت کرنے پر مجبور ہے، اور یہ بچے امریکی بے اولاد جوڑے کو بیچے جاتے ہیں۔ اور اس کا سربراہ کون؟ سارم برنی، وہی سارم برنی جو انسانی حقوق کا علمبردار بنا پھرتا تھا، جو انسانی اسمگلنگ کے خلاف بڑھ چڑھ کر بولتا تھا۔ مارچ کے اوائل میں FIA کو امریکی محکمہ خارجہ کی ڈپلومیٹک سیکیورٹی سروس کی جانب سے NGO کی طرف سے غیر قانونی بچے گود لینے کا خط موصول ہوا۔ خط میں الزام لگایا گیا کہ سارم برنی ٹرسٹ عدالتوں کو گمراہ کر رہا ہے اور بچوں کے نام بدل رہا ہے۔ امریکی محکمہ نے مزید تحقیقات کے لیے معاملہ FIA کو بھیج دیا۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے کراچی میں معروف سماجی کارکن سارم برنی کے خلاف بچوں کی امریکہ اسمگلنگ کے الزام میں فرسٹ انفارمیشن رپورٹ درج کر لی ہے۔ FIA نے خط کے بعد فوراً تحقیق شروع کی اور چند روز قبل کراچی ایئرپورٹ سے سارم برنی کو اریسٹ کر لیا۔
سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل چلانے والے برنی پر حیا نامی نوزائیدہ بچی کو امریکہ اسمگل کرنے کا الزام ہے، جس کو سارم برنی نے 10 لاکھ روپے کے ہوس اس کے غریب والدین سے خریدا۔ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اہم شخصیت نے گزشتہ سال 20 سے زائد نومولود بچیوں کو گود لینے کی آڑ میں اسمگل کیا تھا۔ ایف آئی اے نے حیا کے پیرنٹس کا بیان ریکارڈ کر لیا ہے۔ انہوں نے بیان میں یہ کنفیس کیا ہے کہ پیسوں کے ہوس انہوں نے اپنی بچی سارم برنی کو بیچی ہے۔ امریکن امیگریشن ڈپارٹمنٹ گزشتہ کئی سالوں سے سارم برنی کے خلاف تحقیقات کر رہا تھا۔ جولائی اینڈ نومبر 2023 میں امریکن امیگریشن ٹیم نے سارم برنی ٹرسٹ کا دورہ کیا اور بچے اڈاپٹ کرنے کے پورے پروسیس کا مشاہدہ کیا۔ اگلے سال 26 جنوری کو ٹرسٹ کی طرف سے امریکن ٹیم کو یہ میل کی گئی کہ جن بچوں کے خلاف آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں وہ پیرنٹس کی ول پہ امریکی بے اولاد جوڑوں کو دیے جا رہے ہیں۔ اپنی اس میل میں انہوں نے پیرنٹس کا بیان حلفی بھی پیش کیا۔ رپورٹ کے مطابق ٹرسٹ نے $6,000 امریکن ایک فیملی سے وصول کیے، لیکن عدالت میں سارم نے بالکل ہی الٹا بیان دیا کہ بچیاں لاوارث تھیں اور انہیں کوئی ٹرسٹ کے دروازے پر چھوڑ گیا تھا۔ اب آپ کے اوپر بڑے سنگین نوعیت کے الزامات ہیں سر، آپ کیا کہیں گے اپنے اوپر لگے الزامات؟ دیکھیں الزامات چھوڑیں، میں اتنا تو مجرم ہوں کہ میں بچوں کی زندگیاں بنا رہا تھا۔ اب اس کو الزامات کہہ لیں، حقیقت کہہ لیں، جتنی چیزوں میں ہے بچوں کی باتیں، نہ میرے کہیں سگنیچر ہے، نہ میں کہ کھڑا ہوں، نہ کسی لینے میں، نہ میں دینے میں۔ میری سزا یہ ہے کہ میں ادارے کا سربراہ تھا، اور میں یہ نہیں کہہ رہا میرا کوئی ملازم کسی نے غلط کیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو طریقہ کار ہے ان کا تھا۔ آئیو نے عدالت کو مطلع کیا کہ مشتبہ شخص سے مکمل طور پر پوچھ گچھ کی ضرورت ہے، یہ کہ بچوں کو گود لینے سے متعلق اہم ریکارڈز کو بازیافت کرنا ضروری ہے جنہیں خاندانوں نے بیرون ملک گود لیا تھا۔ آئیو نے مزید کہا کہ مسٹر برنی اور ان کے ٹرسٹ کے بینک اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کی ضرورت ہے۔ مزید برآں انہوں نے استدعا کی کہ باقی مشتبہ افراد کا سراغ لگانے، جانچ پڑتال اور گرفتاری کی ضرورت ہے۔ آئیو نے مزید کہا کہ مسٹر برنی اور ان کے ٹرسٹ کے بینک اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کی ضرورت ہے۔ باقی مشتبہ افراد کا سراغ لگانے، جانچ پڑتال اور گرفتاری کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب مسٹر برنی کی قانونی ٹیم بشمول ایڈوکیٹ عامر وڑائچ، اعجاز حسین اور نواز ڈائری نے اپنی موکل کے لیے عدالتی طویل کی درخواست کی اور کہا کہ ان کا موکل تمام ضروری دستاویزات فراہم کرنے کے لیے تیار ہے اور ان کا دفتر ان کے ساتھ تعاون کے لیے دستیاب ہے۔ اور دفاعی وکلاء کو سننے کے بعد عدالت نے مسٹر برنی کو 2 دن کے لیے جسمانی ریمانڈ پر بھیج دیا۔ ایف آئی آر کے مطابق انکوائری سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ سارم برنی اور ان کے ساتھیوں بصالت علی خان، حمیرہ ناز اور دیگر نے غیر قانونی گود لینے کی آڑ میں معزز فیملی کورٹس کراچی کے سامنے غلط معلومات فراہم کرنے، غلط بیانات دینے اور حقائق چھپانے کے لیے ملی بھگت کی ہے، جعلی دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے بچوں کا غلط ریکارڈ دیا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اس کیس میں فردر کیا پروسیڈنگز ہوں گی، اس آدمی کو سزا مل پائے گی یا نہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ اب ہر پاکستانی کا انسانیت پر سے بھروسہ اٹھ جائے گا۔ انسانیت کے حقوق پر بات کرنے والوں پر کبھی کوئی یقین نہیں کر پائے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ حافظ۔